وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، ہماری تعلیم چل رہی تھی ماں باپ کے حقوق کے بارے میں. اسی سلسلے میں ایک عجیب واقعہ، بڑا حیرت انگیز واقعہ پڑھا میں نے. ایک بزرگ ہے عبد المالک مجاہد، ان کی کتاب ہے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں. ان کی کتاب والدین کے حقوق کے بارے میں، اس میں ایک عجیب واقعہ پڑھا ہے. وہ واقعہ پڑھ کر آپ سنیں اس واقعے کو، آپ کا دل بھی بھر آ جائے گا. سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض سے ایک روزنامہ نکلتا ہے، اور ریاض کی نسبت سے اس کا نام ہی روزنامہ ریاض ہے. اس اخبار کے اندر دو بھائیوں کا جھگڑے کا ایک عجیب قصہ نکلا ہے. اس قدر سنگین دو بھائیوں کا مقدمہ تھا، دو بھائیوں کے آپس میں جھگڑے تھے. یہ جھگڑے کا مقدمہ اس قدر سنگین صورت اختیار کر گیا تھا کہ اس کا فیصلہ پنچایت بھی نہ کر سکی، بلکہ مقدمہ ہائی کورٹ میں آیا. دراصل میں یہ مقدمہ یہ تھا، بالکل ہی عجیب قسم کا مقدمہ تھا. ایک صاحب تھے ریاض کے قریب کے اندر رہنے والے، اس کا نام تھا ہیزان. سعودی عرب کے معروف شہر بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر اسیا نامی ایک بستی میں ہیزان نامی بوڑھا اس بستی میں رہنے والا تھا. جب مقدمہ ہائی کورٹ میں پہنچا تو بوڑھا شخص لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی عدالت میں اس قدر رویا کہ اس کے آنسو سے اس کی داڑھی بھیگ گئی. آخر کیوں ہوا؟ توجہ فرمائیے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس بوڑھے آدمی نے بھری عدالت میں لوگوں کے سامنے آنسو کیوں بہائے؟ کیا اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کچھ ناروا اور غلط سلوک اختیار کیا تھا؟ اس لیے اس کی آنکھیں داڑھی تر بھیگ گئی روتے روتے. کیا کسی مقدمہ میں اس کی ہار ہونے والی تھی؟ یا اس لیے کہ اس کی بیوی نے بڑی عمر میں اس پر خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا؟ کیا اسے کوئی زمین لینا تھی، جاگیر لینا تھی؟ کسی نے، اس کا بھائی نے اس کے مال و دولت پر یا گھر پر قبضہ کر لیا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. پھر کیا وجہ تھی؟ دراصل وہ بھائی کے مقابلے میں اپنی ماں کا مقدمہ ہار جانے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا. اس ماں کا مقدمہ جس کے پاس مشکل سے ایک لوہے کی یا پیتل کی انگوٹھی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. یہ بڑھیا اپنے بڑے بیٹے ہیزان کے ساتھ رہتی تھی. ہیزان اپنی ماں کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرتا تھا. ماں کی خدمت جتنے بھی ممکن ہو سکتی تھی وہ کرتا تھا. ماں بھی اس کے ساتھ خوش تھی. جب ہیزان کی عمر زیادہ ہو گئی تو ایک دن اس کا چھوٹا بھائی اس کے گھر آیا، جو دوسرے شہر سے آیا. اس نے اپنے بڑے بھائی کے سامنے یہ تجویز پیش کی، اس نے ان کے سامنے یہ اپنی آفر پیش کی کہ آج کے بعد اب ماں کے ساتھ میں رہوں گا. اس نے اعلان کیا. اس کے اعلان سے سن کر ہیزان کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی. وہ کہنے لگا، بھائی اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تم میرا بڑھاپے کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں والدہ کی خدمت صحیح ادا نہیں کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے.
میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن ماں کی خدمت جیسے جوانی میں کرتا تھا اسی طرح اچھی طرح سے میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لہذا تم بھائی میرے اوپر احسان کرو اور ماں کو اپنے ساتھ شہر میں لے جانے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، میں اپنی والدہ کی خدمت کروں گا۔ چھوٹے بھائی نے عرض کیا کہ بھائی جان، آپ ایک طویل عرصے سے ماں کی خدمت کر رہے ہیں، بلا شبہ آپ نے والدہ کی خدمت میں کوئی کسر، کوئی کوتاہی نہیں کی، اور آپ والدہ کی خدمت آپ نے لمبے ٹائم تک، ایک لمبے عرصے تک کرتے رہے۔ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بڑھاپے کے اندر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کر سکے، لہذا اب مجھے ماں کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ ایک مقدمہ ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، جج کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا کہ فیصلہ کیسے کرے۔ دونوں کوئی بھی جج نے بہت سمجھایا لیکن کوئی بھی اپنی ماں کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ جب ماستہ بہت لمبا ہو گیا تو جج نے یہ کہا کہ ان کی بوڑھی ماں کو بلایا جائے۔ بوڑھی ماں کو وہ بچے جو ہے ویل چیئر پر لے کر آئے، اور بوڑھی ماں کیا تھی، اس کا 20 کلو وزن بھی نہیں تھا، صرف ہڈی کا ڈھانچہ تھا، سب گوشت ختم ہو چکا تھا، کیونکہ یہ اس نیت کا ایک عجیب واقعہ تھا۔ دونوں کا کیس سننے کے بعد جج نے متوجہ ہوا ماں کی طرف اور ماں کو سنایا کہ تمہارے دونوں بیٹے کا مقدمہ ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے پر میں فیصلہ کروں گا۔ ماں نے یہ کہا دونوں میری آنکھ کے تارے ہیں، دونوں سے مجھے بہت محبت ہے، میں کسی ایک کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں۔ تو پھر جج نے یہ فیصلہ کیا کہ حیضان سے یہ کہا کہ تم بہت بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم نے ایک لمبے عرصے تک ماں کی خدمت بھی انجام دی ہے، اب چھوٹے بھائی کو حق دے دو کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ اس بات کو سن کر وہ حیضان اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ماں کی محبت تھی۔ آج کی 14ویں صدی کے اندر بھی ایسے فرما بردار اور ایسے خدمت گزار ماں کے بچے آج بھی ہیں۔ لہذا میری بھائیوں اور میری بہنوں اور بچوں، میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو۔ جب نہیں ہوں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ نعمت ہم سے آج زائل ہو گئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل پھر اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔